اسلام آباد کے ایک مخصوص علاقے میں سیاست میں بڑی بھرپور گرمی نظر آتی ہے، مگر اوور آل پورے ملک میں سیاست میں ٹھنڈ کے آثار زیادہ نمایاں ہیں۔ معاشی گہما گہمی نے نئے کاروبار اور مارکیٹس کا ماحول اس وقت دراصل گرمایا ہوا ہے۔ یہ پاکستانیوں کے لیے سب سے اطمینان کی خبر ہے۔ معاشی گہما گہمی ہے، کاروباری گرما گرمی ہے، جو کہ اب طویل عرصے کے بعد ہمیں اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ میں مسلسل تیزی نظر آ رہی ہے۔ آج سٹاک مارکیٹ کے انڈیکس میں 824 پوائنٹ کا غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ مارکیٹ 2.24% آج بڑھی اور انڈیکس 36,803 پوائنٹ سے بڑھ کر 6 ماہ کی بلند ترین سطح پر آج پہنچ گیا۔ صرف آج کے روز $58 ملین کے 28 کروڑ شیئرز کا لین دین ہوا۔ گویا کہ بہت زبردست گہما گہمی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے۔ یہ بہت حوصلہ افزا پیش رفت ہے کہ پچھلے 8 کاروباری سیشن کے دوران پاکستان سٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں 3042 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ تقریباً 9% مارکیٹ جو ہے پچھلے 8 روز کے اندر بڑھی ہے۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ 1 اکتوبر سے اب تک سٹاک مارکیٹ نے 14% منافع کمایا ہے، جس کے بعد آج پاکستان سٹاک ایکسچینج ورلڈ ایکویٹی انڈیکس میں پہلے نمبر پر نمایاں نظر آتا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اختتام ہفتہ IMF نے پاکستان کی معاشی پروگریس کے حوالے سے جو اپنا ریویو کیا تھا، بھرپور اس میں پاکستان کو نمبرز دیے، پاکستان کی تمام حوالے سے تعریف کی، پاکستان کے اقدامات پر اپنے اعتماد کا، اطمینان کا اظہار کیا، جو کہ بہت ہی بھرپور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، اس کے سمت کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل کانفیڈنس تھا۔ اس سے پہلے ورلڈ بینک پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے غیر معمولی پاکستان کو نمبرز دے چکا ہے۔ ملک کے اندر بھی جو ہمارے سامنے اشاریے سامنے آ رہے ہیں، جو نمبرز سامنے آ رہے ہیں، وہ اطمینان کی گفتگو کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ، جاری اکاؤنٹ کا خسارہ ہے، ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے، اس سب میں بہتری آ رہی ہے۔ پاکستان کا روپے اور ڈالر کی شرح جو ہے، جس کے بارے میں پہلے خیال تھا چند مہینے پہلے کہ 180 روپے کا 175 روپے کا ڈالر ہو جائے گا، وہ بلکہ بہتر ہوتا ہوا اب 154 روپے کی سطح تک آ چکا ہے۔ یہ تمام معاملات ہیں جو کہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ کانفیڈنس میں بحالی ہو رہی ہے، ابھی شروع ہوئی ہے، لیکن ہر لحاظ سے ایک گہما گہمی کا سما ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاسی ماحول پہ بھی مارکیٹ کو کوئی بڑا تھریٹ نظر نہیں آتا عمران خان کو اور ان کی حکومت پر، اور گزشتہ روز کرتارپور کے حوالے سے پاکستان کی جو دنیا بھر میں پذیرائی ہوئی ہے، وہ بھی ایک اچھے ماحول کی عکاسی کرتی ہے۔ اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سمیع اللہ طارق، جو ڈائریکٹر ریسرچ ہے عارف حبیب گروپ کے۔ بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب۔ آج تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی، تقریباً 850 پوائنٹ 2.5% کے قریب یہ مارکیٹ بڑھ گئی۔ آج اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ کیوں تھی؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ پہلا IMF کا ریویو تھا جو کہ کافی کریٹیکل تھا، وہ پاکستان نے فلائنگ کلرز کے ساتھ پاس کر لیا۔ اس کے اندر جو آپ دیکھیں جو پرفارمنس کرائٹیریا تھے وہ 2 میجر ایریاز سے ریلیٹڈ تھے، جس میں ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایکسٹرنل سیکٹر سے، جس میں نیٹ انٹرنیشنل ریزروز تھا، تو ظاہر ہے پاکستان نے اس پہ کافی بہتر پرفارم کیا ہے جو ٹارگٹ تھا اس سے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی جاری کھاتوں کا خسارہ جو ہے وہ توقعات سے بہتر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ کا بھی آنا شروع ہوا۔ آپ نے دیکھا ہے ٹی بل میں بھی کچھ $650 ملین کے لگ بھگ اب تک انویسٹمنٹ آ چکی ہے جولائی سے لے کے اب تک۔ دوسری طرف جو فسکل ڈیفیسٹ کے جو ایریاز ہیں اس میں بھی جو پرائمری سرپلس ہے وہ 200 بلین کے لگ بھگ ہے، تو اس کا مطلب ہمارے پاس اب نیکسٹ کوارٹر کی بھی جگہ آ گئی ہے۔ ہمارا تو پورے سال کا ٹارگٹ 0.6% کا ڈیفیسٹ ہے، اس کی جگہ تو ابھی تک ہم سرپلس میں۔ تو یہ دونوں وجوہات کی وجہ سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ والا ریویو تو نکل گیا، اس کا مطلب اگلے والے ریویو کے لیے بھی ہم کمفرٹیبل ہیں، تو یہ کافی پازیٹیو بات ہے۔ دوسری طرف جیسے آپ نے کہا کہ ایکسٹرنل سیکٹر کا آؤٹ لک یعنی بیرونی کھاتوں کا کے اوپر لوگوں کا اب آؤٹ لک جنرلی سٹیبل ہو گیا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کرنسی بھی اب سٹیبل نظر آ رہی ہے، کافی دن سے روپے کی قدر میں مستحکم ہے۔ دوسرا یہ کہ ریزروز بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ تیسرا اگر آپ نے دیکھا ہو کہ سواپس جو ہمارے اسٹیٹ بینک کی شارٹ پوزیشنز تھی وہ بھی کافی تیزی سے نیچے آ رہی ہیں، ٹارگٹ سے کافی زیادہ سپیڈ میں۔ $500 ملین کا ٹارگٹ تھا ہاف ایئر کا، اس کی جگہ تقریباً $1.5 ارب آلریڈی نیچے آ گئی۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انویسٹرز کا کانفیڈنس آہستہ آہستہ۔ اچھا، اس میں سیاست کتنا کاؤنٹ کر رہی ہے؟ نواز شریف صاحب باہر چلے جائیں گے، شہباز شریف صاحب چلے جائیں گے، ظاہر ہے PMLN ڈیفینیٹلی کافی حد تک نیوٹرلائز ہو جائے گی، تو وہ کتنا فیکٹر ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی پولیٹیکل ٹینشن جتنا ڈیفیوز ہوگا مارکیٹ کے لیے اتنا اچھا ہے۔ ایک تو گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی، اکنامک سرٹنٹی، ان سب چیزوں سے ڈیفینیٹلی مارکیٹ کافی پازیٹیو کیوں لیتی ہے۔ اچھا، یہ مجھے سمجھائیے کہ جب سے یہ دھرنے کی بات شروع ہوئی ہے، یہ مارکیٹ تیزی سے اوپر جا رہی ہے، آپ لوگوں کی بڑی پلس ہوتی ہے، یہ سب مارکیٹ تو ساری چیزوں کو دیکھتی ہے،
کیا وجہ ہے دھرنے سے آپ کو کبھی کوئی تھریٹ نظر نہیں آیا؟ یقیناً یہ ایک بڑا پیسفل دھرنا ہے اور مولانا نے اس کو بہت پیسفل رکھا ہے ہر لحاظ سے، مگر مارکیٹ ایک منٹ بھی اس سے نروس نہیں ہوئی اور آج دیکھیں 800 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ بالکل ڈیفینیٹلی مارکیٹ نے اس کو کبھی بھی سیریس نہیں لیا، کیونکہ لوگوں کو لگ ہی رہا تھا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ اس کو کسی نہ کسی طرح مینیج کر ہی لے گی، اور یہ چیلنج کبھی، اور دوسرا یہ کہ جو باقی دونوں بڑی پارٹیز تھی انہوں نے کبھی کھل کے ان کو اس طرح بیک نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا، یا اگر وہ کرتی زیادہ تو شاید جو ہے مارکیٹ اس کو زیادہ ویکنیس لیتی یا سیریس لیتی، لیکن وہ ہوا نہیں اس کی وجہ سے۔ اور ابھی آپ دیکھیں وہ ریسنٹلی تو وہ اور زیادہ بیک ہو گئے، تو لوگوں کو لگا کہ یار یہ تو سیریس ہے ہی نہیں۔ تو اب جو دوسرے معاملات ہیں جو کہ جس کا کہ بہت زیادہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو خیال ہے کہ اس کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹس، تو انٹرسٹ ریٹس کے حوالے سے ابھی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی آ رہا ہے اسٹیٹ بینک کا، لیکن سیکنڈری مارکیٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریٹس جو ہیں وہ پہلے ہی جو ہیں وہ کم ہوتے نظر آ رہے ہیں، یہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے یہ جو ہم گہما گہمی اب دیکھ رہے ہیں؟ لیکن تھوڑا سا ایسا ہے کہ جو آخری مہینے کا جو افراط زر کا نمبر ہے، انفلیشن کا نمبر، وہ تھوڑا سا اوپر آیا ہے 11.04%، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ والی جو مانیٹری پالیسی پرابلی اس میں اسٹیٹ بینک ڈسکاؤنٹ ریٹ نہ کم کرے، حالانکہ آلدو جو سیکنڈری مارکیٹ ریٹس ہیں آلریڈی نیچے آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے این ایس ایس کے ریٹس بھی گورنمنٹ نے نیچے کر دیے، وہ ساری چیزیں ان لائن ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے یہ مانیٹری پالیسی میں اسٹیٹ بینک، مگر اس میں جو آئی ایم ایف کا ریویو ہے اس نے جو آگے کے جو انفلیشن کے نمبر دیے مہنگائی کے وہ تو کم ہوتے دکھ رہے ہیں، بالکل اس میں نیچے لگ رہے ہیں، لیکن ابھی اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ پیریشیبل فوڈ کی انفلیشن اور یہ سب زیادہ لگ رہی ہے، تو مجھے لگ رہا ہے اس والے میں شاید یہ کم نہ کریں، یہ تھوڑا آگے چلے، لیکن مارکیٹ کو اس کی فکر نہیں ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو مارکیٹ تو مسلسل بڑھ رہی ہے، ان کو وہ ریڈی ہے کہ اس دفعہ اگر چینج نہیں ہوتا ہے یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ تو ان کو پرابلم، مارکیٹ میں یہ چیز پرائز ہے، اور دوسرا ہے کہ آپ دیکھیں مارکیٹ زیادہ جو دیکھ رہی ہے نا وہ اسٹیبلٹی دیکھ رہی ہے کہ ہماری سسٹینیبلٹی کتنی بہتر ہے، وہ اس طرح کے پہلے تو ہر دفعہ یہ تھریٹ ہوتا تھا کہ ہم تو فورن کرنسی کے ٹرمز میں سسٹینیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ جب تک اگر ہمیں فورن بورنگ نہ ملے ہم چل ہی نہیں سکتے، اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں اگر نہ بھی ملے فورن بورنگ، اچھا اب ایکٹیویٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں ریٹیلرز، یہ تمام جو ہیں والیومز جو ہیں وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک ایکسائٹمنٹ کا دور ہوا کرتا تھا وہ کہیں کہیں وہ واپس آتا نظر آ رہا ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی والیومز ہمارے کافی امپروو ہو گئے، ہم 15-18 ملین ڈالر تک ٹریڈنگ ویلیو، ٹریڈڈ ویلیو جو ہے وہ نیچے چلی گئی تھی، اب وہ بڑھ کے ماشاءاللہ 58-60 ملین ڈالرز تک آ گئی ہے۔ اب یہ اوبویسلی جو ہم 2017 کا لیول تھا جب ہم 150 ملین ڈالر اے ڈی ٹی وی روزانہ کی ٹریڈڈ ویلیو ہوتی تھی، وہاں تک تو ابھی نہیں پہنچے، لیکن یہ کہ بہرحال ہوپ فلی امپروومنٹ ہے، کیونکہ ویلیو تو آہستہ آہستہ کرتے ہوئے امپروو ہوتی ہے جیسے جیسے کانفیڈنس آتا ہے۔ ابھی بھی ہمارا لیکن مور اور لیس اسٹرکچر ایسا ہی ہے کہ 60-70% ٹریڈنگ جو ہے وہ انڈیویجولز کی ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے پارٹیسپینٹس ہیں، اس کے بعد میوچل فنڈز، پھر فارینرز، تو لیکن یہ کہ ہوپ فلی اس میں امپروومنٹ آتی رہے گی، تو جو ہے وہ سارے اسٹیک ہولڈرز میں تو والیوم، تو ایک والیوم سے دوسرا والیوم جنریٹ ہوتا ہے، تو کانفیڈنس جیسے جیسے امپروو ہوگا ایسے پارٹیسپیشن بھی براڈ بیسڈ ہو جائے گی اور ٹریڈنگ بھی بڑھ جائے گی اور مارکیٹ کا ڈائریکشن بھی ڈیفائن ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے ساتھ ہی ہمارے